رسول محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ذات پر یوں درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد، تو میرا رب اپنی رحمت کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یقین مانیں یہ ساری کی ساری برکتیں آقا کریم علیہ السلام کی برکت سے ہیں، وگرنہ ہماری ذات کے اندر کوئی ایسا عنصر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنی ساری برکتیں رحمتیں ملے۔ تو جب سرکار کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے تو دل کھول کر سمیٹیں۔ اللہ رب العزت ہم جو ہے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نفاست اور ظاہری حسن کا یہ عالم ہے کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور اس کے گرد جب زلفیں چھا جائیں تو پھر ان کی قسم۔ جس کو بنانے والا اس کی قسموں کو ذکر فرمائے اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے یہ صحابی رسول ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، سرکار کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ خیر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اللہ رب العزت آپ کو معجزہ نہ بھی عطا فرماتا، اللہ نے آپ کو بڑے سارے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیڑنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، بکریوں کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، بڑے سارے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ لیکن اگر اللہ آپ کو کوئی بھی معجزہ نہ دیتا، اللہ نے آپ کو سونا اتنا بنایا ہے جو بھی دیکھتا جاتا کلمہ ہی پڑھتا جاتا۔ اتنے خوبصورت محبوب علیہ السلام، آپ کی خوبصورتی باقاعدہ بیان کی گئی، باقاعدہ باب باندھے گئے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی کہ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی عطا فرمائی۔ ایک بات تھوڑی کٹ کر دو، شور ہونا گونگ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کے سونے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن عطا فرمایا۔ میں نے بتایا اس پر کئی کتابیں لکھی گئی، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نا آئینہ دیکھا کرتے تھے، مانگ شریف نکالا کرتے تھے، آدھے بال ادھر کرنا آدھے ادھر کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ نفاست تھی۔ آپ نے عموماً دیکھا ہو نا، جو بندہ صاف ستھرا ہے، جس کی طبیعت میں نفاست ہے، اس کے سامنے کوئی گندا بندہ آ کر بیٹھ جائے نا تو اس کی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو یار دیکھو اس کو صفائی کا خیال ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صفائی کیا ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، سامنے سے ایک شخص گزرا تو سرکار فرمانے لگے یار کاش یہ کنگھی کر کے اپنے بالوں کو سنوار لیتا۔ جب انہیں بتایا کہ سرکار نے ایسے فرمایا ہے تو اب ان کی عادت کریمہ پتہ کیا بن گئی؟ وہ صحابی دن میں 2 مرتبہ تیل لگایا کرتے تھے اور کنگھی بھی کیا کرتے تھے، کہ یہ سرکار کو اللہ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا اور سرکار کی طبیعت میں نفاست بھی بڑی تھی۔ معاذاللہ ایسا نہیں تھا کہ سرکار گندگی کو پسند، نہ، سرکار کو اللہ نے جیسا حسن عطا فرمایا تھا اس سے بڑھ کر اللہ نے نفاست بھی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اور آپ کی والدہ محترمہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا نور نا میرے رحم میں منتقل ہوا تو جیسے دوسری عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جیسی دوسری عورتیں جو کہتی ہیں کہ کھٹا کھانے کو دل کر رہا ہے، یہ کھانے کو دل کر رہا ہے، گندی گندی چیزیں کہتے ہیں، نہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اور حتیٰ کہ بوقت ولادت فرماتے ہیں مجھے پھر بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں،
کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. اور فرماتی ہیں جب سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا. پیدا ہوتے ہی کیا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے عموماً جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو گندے پیدا ہوتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے، سرما لگایا جاتا ہے، کپڑے پہنا کر پھر جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے. لیکن سرکار نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم پیدا ہوتے ہو گے گندے، لیکن اللہ نے مجھے صاف پیدا کیا ہے، میں صاف ہوں اور گندوں کو صاف کرنے کے لیے اس کائنات میں آیا. سجدہ کیا. اور میرے امام کی تو کیا بات ہے، تو فاضل بریلوی میرے پیر و مرشد امام اہل سنت کی تو کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود. جو پہلا سجدہ کیا نا، آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور کہا ربی ہب لی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. آپ فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. اب لوگ آپ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، کہنے لگے ولادت تو بہرحال ہوئی ہے نا، پھر بتائیں تو صحیح، یہ آپ کہہ رہی ہیں انوکھی ولادت ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، بہرحال ولادت ہوئی ہے تو بتائیں تو صحیح کیسے ہوئی ہے. آپ نے 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا خارج منی نور، فرمایا مجھ سے تو ایک نور نکلا اور اس نور نے نکل کر ساری کائنات کو روشن کیا. اس روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. صرف کیونکہ نور نکلے تو کوئی تکلیف ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نور نکلا ہے بس، اور سرکار کی نفاست اور سرکار کا ظاہری حسن شمائل ترمذی کے اندر ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو سامنے کے 2 دانت تھے نا، ان میں تھوڑا خلا تھا، اور یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب سرکار گفتگو فرماتے تھے نا تو اس خلا سے نا چھن چھن کر نور نکلتا ہے جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. کتنی خوبصورتی ہے بھائی کہ دانتوں سے نور نکل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہر وضو کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ مسواک. ہر وضو، ہر نماز کا نہیں کہہ رہا، ہر وضو، جب بھی وضو فرماتے سرکار ساتھ ساتھ مسواک. بلکہ میری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام، اور جب گھر سے باہر تشریف لے جانے لگتے سب سے آخری کام، سرکار مسواک فرمایا کرتے. گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک، باہر نکلنا ہے تو پھر مسواک. اس قدر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مسواک اور نفاست سے محبت تھی. ایک بات عرض کرنی ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ جڑے نہیں بولے نا کی ارادہ بھائی دسو ذرا، نہیں نہ ہوں گے؟ چلو جنہ ہونا ہو بھی جائے، کوئی گل نہیں. کسی کی تنقید نہیں ہے، کسی کو نشانہ نہیں، صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نظریے کو، اسلام کے ایک حکم کو، جو بڑی مونچھوں والے ہیں. سرکار کو چونکہ نفاست پسند ہے نا، تو جو بڑی مونچھوں والے ہیں، آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر بیٹھے ہوں، بڑا بزرگ آدمی ہے، بہو اس کا بہو جو ہے وہ کھانا لے کر آئے اور سالن میں سے بال نکل آئے تو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ اور اللہ خیر کرے بیگم صاحبہ کھانا لے کر آئے، روٹی سے ہی بال نکلے تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں اس کی خیر نہیں ہے، وہاں لڑائی ہوگی کہ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں صفائی ستھرائی کا. آٹا گوندتے ہوئے بال اندر چلے گئے ہیں اور روٹی بھی اسی طرح پکا دی ہے. آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں جہاں 20-30 ہزار دے کر کھانا کھانا چاہتے ہیں اور ان کے کھانے میں سے بال نکل آئیں تو پیسے خاک دینے، وہاں تو لڑائی ہوگی کہ تمہاری تو صفائی نہیں ہے، تمہارے کھانے سے بال نکل رہے ہیں. تو جن کی مونچھیں بڑی ہیں جب وہ پانی پیتے ہیں نا تو مونچھیں پانی کے اندر چلی جاتی ہیں. پانی بھی مکروہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع بھی فرمایا. یاد رکھے خوبصورتی کے جتنے زاویے ہیں نا
وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہیں۔ خوبصورتی وہی ہے جو سرکار کی ذات میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب مونچھیں بڑی رکھنے سے، داڑھی چھوٹی کرنے سے خوبصورتی ہے، نہ 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 نہ، کس نے کہہ دیا یار؟ دیکھیں نا، جس رب نے محبوب کو بنایا ہے اور جن کی خوبصورتی کی قسمیں قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر اور کون سا خوبصورت ہو سکتا ہے یار؟ سرکار نے فرمایا، باقاعدہ ارشاد فرمایا مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی داڑھیاں بڑھنے دو، کاٹو نہیں۔ داڑھی کاٹنے سے بندہ خوبصورت نہیں۔ فرمایا مرد کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ اسے داڑھی کا حسن عطا فرماتا ہے۔ بلکہ باقاعدہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نا، ایک صحابی رسول تھے، ان کی مونچھیں کچھ بڑی تھی، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو سرکار کا بڑا سونا انداز ہے، سونے کے سونے انداز، سرکار باتوں ہی باتوں میں اشارتاً کنایتاً بتا دیتے کہ مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، اس سے نہیں کہتے ہے نا۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ جاتی کہ بات میری ہو رہی ہے، میں کہتا گھر جا کے کروں گا یار، گھر جاتا تو پھر بھول جاتا، گھر کے کام اتنے سارے ہوتے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ مونچھیں چھوٹی کرنی ہے۔ کہتے چند دن اس طرح گزرے نا، تو ایک دن سرکار کی مجلس میں حاضر تھا، سرکار نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ نا یار۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار نے فرمایا کینچی لے آؤ۔ کہتے جب سرکار نے فرمایا کینچی لے آؤ تو میں سمجھ گیا جی میرے نال ہی کچھ ہونے لگا۔ کہتے لیکن ساتھ ہی فرمایا ایک مسواک بھی لے آنا، تو مجھے نا کچھ تسلی ہو گئی، میرے تو دند صاف ہیں، یہ میرا نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ہے۔ کہتے ہیں وہ مسواک اور کینچی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار نے کینچی پکڑی، مسواک پکڑی، اٹھے اور میرے پاس آ گئے، اور میرے ایسے منہ کے اوپر نا مسواک رکھ کر جو نیچے مونچھیں آ رہی تھی ان کو کاٹ دیا۔ فرمایا یار کتنی مرتبہ کہا ہے مونچھیں بڑی نہ رکھا کرو، اللہ رسول اس سے ناراض ہوتا ہے، جو مونچھیں چھوٹی کرتا ہے اللہ رسول اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سرکار کے انداز ہے یار، سرکار جیسے چاہے کسی کو سمجھائیں، جیسے چاہے کسی کو بتائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس کی مونچھیں، وہ صحابی رسول کی مونچھیں چھوٹی کر دی۔ اور ہمارے ہاں اب اللہ خیر کرے مارکیٹ میں نئے ملنگ آ گئے ہیں، نئے فقیر آ گئے ہیں جن کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، بڑے بڑے بال ہیں۔ وہ کہا جائے نا کہ مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، اور نہیں جی یہ بابا جی نے، یہ فقیر آدمی، یہ ملنگ ہے، فقیر ہے، کھانا ٹائم سے نہیں کھانا ہے اس نے، صرف مونچھیں کاٹنے کی مرتبہ وہ ملنگ ہے، بال کاٹنے کے لیے وہ ملنگ ہے، نہانے کے لیے وہ ملنگ ہے، باقی کھانا اس نے ٹائم سے کھانا ہے۔ اور یقین مانے ایسے لوگوں کے پاس زیادہ رش ہوتا ہے، بڑے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ کہنا چاہیے، کہہ رہے ہیں منتیں مرادیں جو ہے وہ بابا جی سے لینے آئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، کیا انداز ہے، کیا تماشا بنا دیا دین کو یار۔ یہ فقیری نہیں ہے، بال بڑے رکھ لینا، مونچھیں بڑی کر لینا، گندے مندے رہنا، یہ فقیری نہیں ہے۔ اور بھائی یہ تو گرو نانک کا مذہب ہے، جو سکھ بابا ہے نا گرو نانک، ان کا مذہب ہے کہ جسم کے حصے کا بال کوئی نہیں کٹوانا۔ اسلام کی فقیری نہیں ہے۔ اسلام کی فقیری دیکھنی ہے تو سرکار کی ذات کو دیکھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فقیری یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھانا، کیونکہ ہر جمعے سرکار ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ سرکار کی فقیری یہ ہے کہ مصلی پہ 5 نمازیں پڑھانا، یہ فقیری ہے۔ سرکار کی فقیری یہ ہے کہ لوگوں کو واضح نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، دین اسلام کی طرف لے کر آنا۔ گندگی کا نام فقیری رکھ دینا، یہ کہاں سے نکال لی ہے؟ اسلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ اسلام تو ان چیزوں سے دور ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو معاذ اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، جس کے پاس تم زیادہ دیر خود نہیں بیٹھ سکتے، جس سے بدبو کے ببکے آتے ہیں، اسے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی یہ بابا پہنچے ہے اللہ دا ولی ہے۔ نہ ایسا نہیں۔ جو تعلیمات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہے۔ امام زرقانی بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک صحابی رسول کا واقعہ لکھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نا چھوٹا تھا، میں باہر صحن میں کھیل رہا تھا، میری ماں اور میری خالہ اٹھی اور کہنے لگی چلو آؤ ابو قرصافہ چلے۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے اماں؟
کہنے لگی سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں کلمہ پڑھ کر ان کے غلاموں میں شامل ہونا ہے۔ میں بھی ساتھ چلا، ہم تینوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی سونی مجلس میں جب وہاں پہنچے نا تو بڑا مزہ آیا۔ ہم تینوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ واپس آئے تو کہتے ہیں گھر میں بیٹھے تھے تو میری خالہ اور میری اماں نا آپس میں باتیں کرنے لگ گئی۔ اماں کہنے لگی تم نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کیا خوبصورت انداز تھا کلام کرنے کا۔ تو خالہ کہنے لگی ہاں دیکھا ہے، لیکن تم نے وہ دیکھا کہ وہ غلاموں کے ساتھ کتنے پیار سے گفتگو کرتے ہیں؟ کہتی ہاں میں نے دیکھا۔ کہا تم نے دیکھا جب وہ خود کھانا کھانے لگے تو ہاتھ روک دیا، پہلے مہمانوں کو پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، پہلے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ کہتے سرکار کے اوصاف بیان کرتی جا رہی ہیں، کبھی خالہ بیان کر رہی ہے، کبھی میری ماں بیان کر رہی ہے، بالآخر ماں کہنے لگی میری خالہ سے چپ کر، ہم نہیں سرکار کی تعریفیں بیان کر سکتے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ہم تعریفیں نہیں بیان کر سکتے، لیکن میں نے 3 چیزیں جج کی ہیں، ان میں نے 3 چیزیں دیکھی ہیں۔ تو خالہ کہنے لگی میری ماں سے کیا؟ تو کہنے لگی پہلی چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ کائنات کے اندر اگر اللہ نے کسی کو حسن عطا فرمایا ہے اور کائنات کے اندر اگر سب سے کوئی سونا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی ہے ان کا لباس ہے سادہ، لیکن پہنتے وہ لباس خوبصورت اور صاف ستھرا ہی ہے، گندا لباس نہیں وہ پہنتے، صاف ستھرا لباس ہے۔ اور تیسری خوبی ان میں نے یہ دیکھی ہے بولتے کم ہیں لیکن جو بولتے ہیں بڑا سونا اور بڑا میٹھا بولتے ہیں۔ یہ سرکار کی اوصاف بیان کر رہی ہیں، بولتے کم لیکن بڑا سونا بڑا میٹھا بولتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ سرکار کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان میں ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، میرا بولنے کا انداز کیسا ہے، میرا لباس پہننے کا انداز کیسا ہے۔ یہ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر بندے کو ظاہری حسن بھی ملا ہو نا، خوبصورت ہو، لیکن کپڑے گندے پہنے ہوں تو کیا وہ بندہ اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا۔ اگر کسی بندے نے خوبصورت لباس بھی پہنا ہے، چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن گفتگو جو ہے وہ بڑی تلخ لہجے میں کرتا ہے، جیسے ایک بابا جی ہوں، کپڑے بڑے اچھے پہنتے ہیں، سفید داڑھی ہے، گلی میں نکلتے ہی جو ہے وہ بزرگ بچے کو گالی دے کر جو ہے وہ بات کریں تو کیا آپ اسے اچھا سمجھیں گے؟ کہوں گے نہیں یار وہ بابے دی داڑھی ہے، ایڈا سونا ہے، سوٹ پایا ہے، لیکن بابے نو عقل موت کوئی نہیں کہ بچوں گالاں کڈدا پھر، نہیں اچھا لگے گا نا۔ جبکہ سرکار کے اوصاف دیکھیں ذرا، ظاہری حسن بھی ہے، لباس کی خوبصورتی بھی ہے، اور اللہ نے بولنے کا اور گفتگو کرنے کا جو انداز عطا فرمایا، جو بھی گفتگو سنتا جاتا ہے یہی کہتا ہے یار بڑا سونا بولتے ہیں، بڑا میٹھا بولتے ہیں۔ یہ سرکار کے اوصاف اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات دونوں اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا، کائنات کے اندر اگر اللہ نے کسی کو حسن عطا فرمایا نا تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، سب سے زیادہ خوبصورت سرکار ہے، ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اور جناب ابو طالب جو حضور کے چچا ہے، انہوں نے سرکار کی شان میں نا بڑا لمبا قصیدہ لکھا ہے، اشعار لکھے۔ ان اشعار کے اندر ایک حصہ یہ ہے، آپ سرکار کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہنے لگے وَأَبْيَضُ وَاسْتَسْقِى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہنے لگے وہ سونے رنگ والا، وہ سفید کلر والا، اور وہ ہے کہ جن کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم بارش طلب کرتے ہیں۔ سرکار کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طفیل، یہ حج کا موقع تھا، عرفات کے میدان میں لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے لوگوں میرے قریب آ جاؤ، روئے زمین پر میرے علاوہ اب کوئی صحابی نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کا آخری صحابی ہوں، یہ سب سے آخری صحابی۔ اور کہنے لگے جلدی جلدی قریب آ جاؤ، تمہیں اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں حلیہ بیان کرنے لگا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے سونے محبوب کو دیکھا ہے، میں نے چلتے ہوئے دیکھا ہے،
آپ کے انداز گفتگو کا انداز دیکھا ہے اور سرکار کا پہننے کا لباس دیکھا ہے. میں تمہیں بیان کرتا ہوں نا. اب لوگ جمع ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت ابو طفیل جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کرنے لگے. کہنے لگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا. یہ یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء عطا فرمائے وہ معتدل تھے. کہتے ہیں کہ درمیانے قد کے تھے. سرکار کی ناک جو ہے وہ اونچی تھی اور بہت اونچی بھی نہیں تھی. سرکار کی آنکھیں موٹی تھی اور دانت خوبصورت اور ان کے درمیان تھوڑی کشادگی، تھوڑا سا فاصلہ، یعنی جس سے نظر آتا تھا یعنی خلات بالکل تھوڑا سا. کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک چمکدار اور ان کے اندر جو ہے وہ سرخی مائل کلر. بیان کرتے کرتے کہنے لگے کیا بتاؤں. اب آپ بیان کر رہے ہیں اور سننے والوں کی آنکھوں میں نا آنسو روتے جا رہے ہیں. کہنے لگے ابھی تم نے دیکھا نہیں، ابھی تم سن رہے ہو، ابھی تم سن رہے ہو. اب یادو احسن الملیح ملیح الوجہ. کہنے لگے وہ سونے رنگ والا اور نمکینی حسن والا اللہ نے کائنات کے اندر سب سے سونا میرے محبوب کو بنایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد ہمارے، بڑی شان، محمد ہمارے، بڑی شان. حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہودی مجھ سے کہنے لگے چلو نا یار، تم ہمارے عالم ہو، چل کے مناظرہ کرتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں. معاذ اللہ اسلام قبول کرنے والے اور بانی اسلام کو شکست دے کر آئیں گے، لوگوں کو پتہ چلے کہ تم کتنے بڑے عالم ہو. کہتے ہیں مجھے جب یہ کہا گیا تو میں نے سوالات تیار کیے کہ جا کر جو اعتراضات کرنے ہیں. میں نے پرانی کتابیں جو ہے وہ کھولی، یہاں تک کہ میرے ساتھ یہودیوں کے کافی سارے لوگ اور ہم سرکار کی مجلس میں حاضر ہوئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے صحابہ کو کچھ سوالات کے جوابات عطا فرما رہے تھے. جواب دیے یہاں تک کہ صحابہ اٹھ کر چلے گئے تو سرکار میری طرف دیکھ کر نا مخاطب ہوئے. فرمایا ہاں بھائی کس کام کے لیے آئے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہتے پوچھنا کیا تھا، سرکار کے چہرے پر نظر پڑی تو سارے سوال ہی میں بھول گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے اعتراض کرنا کیا کرنا ہے. اب یہودی مجھ سے پیچھے سے کہہ رہے ہیں پوچھنا بات ہے، کرنا ہے اعتراض ہے، اسی لیے تو لے کر آئے ہیں تمہیں ساتھ. کہتے میں نے ان کی طرف منہ کیا، میں نے کہا کیا پوچھوں، مجھے تو سب کچھ بھول گیا ہے. قسم بخدا اتنا خوبصورت اور اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور سن لو میں بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو گیا. اسی لیے کہا بھی جاتا ہے، شاعر نے یہ کہا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. بلکہ روایت میں یوں بھی ہے، ایک صحابی نا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے. سرکار نے فرمایا خیر ہے یار کیوں رو رہے ہو، کوئی پریشانی ہے بتاؤ. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں. اور آپ کے ہوتے ہوئے پریشانی آ کیسے سکتی ہے، کہ پھر رو کیوں رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ میری کیفیت اور حالت اب یہ ہو چکی ہے، گھر میں جو تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں نا تو میرا دم گھٹنے لگ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے میں مر جاؤں گا اگر میں نے آپ کی زیارت نہ کی. تو فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اچھا پھر رونا کس بات کا، زیارت کر تو لیتے ہو. تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ اب موت آ جائے گی، مر جاؤں گا، آپ بھی پردہ ظاہری فرما لیں گے، آگے کے معاملات جو ہے اگر اللہ نے فضل فرمایا آپ کے صدقے سے جنت میں چلا بھی گیا، میں نے جنت کے کسی اور درجے میں ہونا ہے اور آپ نے بلند و بالا نبیوں کے ساتھ ہونا ہے. رونا اس بات کا آ رہا ہے جنت میں جا کر تو میرا تو آپ کے بغیر دل لگنا ہی نہیں، وہاں کیا کرنا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عشق ہے صحابہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ سرکار خاموش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا سونے محبوب اپنے غلام کو ذرا خوشخبری تو دے دو، جو اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، اللہ جنت میں ان کو آپ کے ساتھ جمع فرما دے گا۔ وہ صحابی خوش ہوئے کہ جنت میں سرکار کی رفاقت مل جائے گی، اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے حضرت انس بیٹھے تھے، اٹھ کر نہ آگے یا رسول اللہ میں نے بھی نا کچھ کہنا ہے۔ تو کہا نے فرمایا انس پوچھو کیا کہنا چاہتے؟ یا رسول اللہ مجھے نا آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو کہا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ مجھے نا وہ صدیق اکبر سے بھی بڑی محبت ہے۔ تو کہا نے فرمایا ٹھیک، مجھے فاروق اعظم سے بھی بڑی محبت ہے، عثمان غنی سے بھی بڑی محبت ہے، علی المرتضیٰ سے بھی محبت ہے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا انس ٹھیک ہے یار، انشاءاللہ مل جل کر ہی سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز کتنا پیارا انداز، اور سرکار کو جو ظاہری حسن دیا گیا یہ تو ہے ہی نا کمال درجے کا، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت اس کائنات کے اندر نہیں کوئی۔ خوبصورتی کی چونکہ دو قسمیں ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے یار یوسف علیہ السلام وہ حسن صباحت، یہاں اب حسن کی قسمیں کرنے لگ جائیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ حسن صباحت اور حسن ملاحت دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت دیا گیا اور اللہ نے مجھے حسن ملاحت عطا فرمایا ہے۔ صباحت وہ ہوتا ہے جسے دیکھا نہ جائے، جس کے اندر تیزی ہو، جیسے سورج ہے نا اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور ملاحت وہ حسن ہوتا ہے جس کو دیکھنے کو بار بار جی چاہے، بار بار بندہ دیکھے، نہ دیکھے تو اسے سکون ہی نہ آئے کہ یار کہاں ہے مجھے سکون مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں نا، سرکار نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ کو کام کاج بھی کیا کرو یار، سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہو۔ کہتے میں اٹھا تو مسجد کے ایک ستون کے پیچھے تھوڑی دیر کھڑا ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر دوسرے ستون کے پیچھے گیا میں رونے لگ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا ادھر آ، کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جائے تو وہ مسجد چھوڑ کر جس کا دل لگ جائے، میں تو ابھی یہاں تک گیا ہوں تو میرا آپ کے بغیر دل اداس ہو گیا ہے۔ اتنی زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں جیسے بیان کے شروع میں عرض کیا، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود سرکار میں نفاست اتم درجے کی تھی، نفیس۔ سونے ہونے کے ساتھ ساتھ بھی سرکار کنگھی فرمایا کرتے تھے، تیل لگایا کرتے تھے، ناخن تراشا کرتے تھے، خوبصورت لباس، اچھا لباس جو ہے وہ پہنا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ سرکار نے فرمایا ہو کہ گندگی جو ہے یہ اسلام سے، نہ فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، صفائی ستھرائی جو ہے، پاکیزگی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔